انگریزوں کا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ختم نبوت کے عقیدے میں اختلاف کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان میں کمپنی کی حکومت کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو مئی 1957 کو میرٹھ کی فوج نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں اگرچہ مسلمان فوجی پیش تھے، لیکن جلد ہی آزاد پسند ہندوؤں نے بھی حصہ لیا اور باغیوں نے کمپنی کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر کے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس موقع پر مقتدر علماء کرام جامع مسجد دلی میں جمع ہوئے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جنگ آزادی کے ختم ہوتے ہی انگریزوں نے اپنا دشمن مسلمانوں کو مانا اور ان پر معاشی پابندیاں لگائی، جس کی وجہ سے ان کو معاشی بدحالی کا شکار ہونا پڑا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں تحریک آزادی اور جہاد کا جذبہ زندہ رہا۔ انگریز ماہرین نے جب غور کیا تو مسلمانوں کی اسی جہاد کے جذبے کو ان کی طاقت پائی۔ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کے بچے کچے جذبے کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے مسلمان ہی میں کسی غدار کی تلاش شروع کی، جو مرزا غلام کی صورت میں ملی۔ مرزا غلام نے کس طرح اپنے داؤں سے انگریزوں کے اس مقصد میں ان کا ساتھ دیا؟ مرزا نے اول میں دین کی تجدید کا لبادہ اڑایا، اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر آخرکار اس نے جست لگائی اور نبوت پر فائز ہوئے اور کہا کہ وہ نبی مرسل ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس لعین نے مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر انگریزوں کی خوب حمایت کی اور آخرکار جہاد کو اسلام میں ناجائز قرار دیا اور انگریزوں کے مشن میں ان کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے بھی اس لعین کی خوب حمایت کی اور اس کو مالی امداد دیا۔ ختم نبوت سے انکار کرنے والوں کو پاکستان کے آئین نے کب اور کیسے کافر تسلیم کیا؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی تھا۔ اس قادیانی نے اپنی دین کی خوب تبلیغ کی۔ اس کی تبلیغ کو روکنے کے لیے مسلمان نے جب احتجاج کیا تو اس کو ماشاء اللہ 1953 سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ اس جدوجہد میں 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی اور دو مقتدر علماء دین مولانا سید ابو علی اور مولانا عبدالستار نیازی کو فوجی عدالت نے موت کی سزائیں سنائی۔ اس واقعے نے پاکستان کے مسلمانوں کو ایک بہت گہرا صدمہ دیا، لیکن 1974 میں ایک تحریک کا آغاز قادیانیوں کی شرارت سے ہی ہوا۔ واقعہ نیشتر میڈیکل کالج کے 160 طلبہ اپنے مطالعاتی دورے کو مکمل کر کے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان واپس جا رہے تھے۔ جب یہ گاڑی چناب نگر روباز ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں تقریباً 3-4 ہزار قادیانیوں کا بپیرا ہجوم تھا۔ انہوں نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور طلبہ کے ڈبے کو گاڑی سے کاٹ دیا اور انجن کا ویکیوم کھول دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے طلبہ پر حملہ بول دیا۔ انہوں نے طلبہ کو گھسیٹ کر ڈبے سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم پر لٹا کر بے رحمی سے مارا، جس کی وجہ سے تمام جگہ مسلمان طلبہ کے خون سے تربتر ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے تک یہ ہنگامہ چلتا رہا۔ اس کے بعد زخمی طلبہ کو لے کر گاڑی روانہ ہوئی۔ چناب نگر کے یہ قادیانی اپنی اس گنڈا گردی پر بڑے خوش تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں فاتحانہ انداز میں اپنے سراغانہ کے پاس آئے اور انہوں نے داد دیا۔ ان کا خیال تھا کہ آج انہوں نے ایک بہت بڑا معرکہ جیت لیا اور آئندہ مسلمان ان کے ساتھ آنکھ بھی نہیں ملا پائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے شیروں کو جگایا ہے۔ قومی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہوتے ہی پاکستان کے طول و عرض سے مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر اٹھی۔ پاکستان کے مسلمانوں نے صوبائی اختلافات بھول کر اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا، مرزاؤں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ شہر شہر سے جلوسیں نکلنے لگی، جلسے ہونے لگے اور فضا میں ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ قادیانی اسلام کے غدار ہے۔ معصوم طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالموں کا سن کر لوگ مشتعل ہو رہے تھے، لیکن تحریک کے قائدین نے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا اور عوام کو نظم و ضبط قائم رکھنے کی تاکید کی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ختم نبوت کے منکرین کو قانونی طور پر کافر قرار دینے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذہانت سے حالت کی نزاکت کو بانپ لیا اور فوراً اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے لاہور چلے آئے اور تحفظ ختم نبوت کی مجلس عمل کے ارکان کو فرداً ملاقات کا موقع دیا۔ انہوں نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی اور علماء کرام کو یقین دلایا کہ وہ مسئلے کی سنگینی اور قادیانیوں کے عزائم سے بے خبر نہیں ہے۔ 13 جون کو شام 6:30 بجے وزیر اعظم بھٹو نے ریڈیو اور ٹی وی پر اعلان کیا کہ ختم نبوت پر میرا پورا محکوم ہے اور اسی پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مروں گا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمی طور پر نبی نہیں مانتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرزاؤں کو غیر مسلم قرار دینے کا یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور منتخب نمائندے اس کا خاتمی فیصلہ کریں گے۔
انہی دنوں رقائم الحروف چینل کا ایک رپورٹر مولانا شاہ احمد نورانی سے ملے جو کہ MNA تھے اور ایک طویل انٹرویو لیا جس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ وزیراعظم کی تقریر کے بعد اپوزیشن ارکان اسمبلی کیا کر رہی ہے۔ مولانا صاحب نے پہلا جواب یہ دیا کہ ہم نے پہلے ختم نبوت کی اہمیت سے تمام قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے بتایا کہ مکہ میں ایک قرارداد ہوا تھا جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ یہ قرارداد مکہ میں رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر یہ منظوری دی ہے کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہے اور ہم اسی کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کا دن رکھا۔ تمام مسلمانوں کی نظر قومی اسمبلی کی مرکوز پر تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ شام کو 4 بجے کا قومی اسمبلی میں اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیراعظم نے بھی شرکت کی اور ان کی موجودگی میں وہ تاریخی بل پیش ہوا۔ قرارداد کا متن کچھ یوں تھا: جو شخص خاتمی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہو یا کسی بھی مفہوم کے انداز بیان کے تحت کسی اور شخص کو نبی مانتا ہو یا اسے دعوے دار کو مذہبی مسلح سمجھتا ہو، وہ آئین اور قانون کے متحد کافر ہے۔ پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ قادیانی گروپ کے افراد یا لاہور گروپ کے افراد جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہندو، عیسائی اور بدھا اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلی میں علیحدہ نشستیں مخصوص کی جائے گی۔ شناختی کارڈ اور شہریوں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلق قانون انتخابی فہرستوں کے قانون میں ترمیم کیا جائے گا تاکہ اس میں قادیانیوں کے مسلمان سے علیحدہ ہونے سے متعلق ضروری اندراج کیا جائے۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے بعد منکرین ختم نبوت یعنی قادیانیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوا اور آئین پاکستان کے مطابق وہ کافر قرار دیے گئے۔